الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک زبردست سلسلہ آپ کے اسکرین پر آ چکا ہے، نام ہے رحمت للعالمین۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم کیا سنیں گے اور کن سے سنیں گے؟ الحمدللہ ہمارے ساتھ قبلہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا ابو حامد محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ اس سلسلے کی رونق ہوا کریں گے۔ بہت سارے مدنی پھول اس سلسلے میں سنتے رہیں گے، نام ہی اتنا یونیک ہے رحمت للعالمین، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لقب بھی ہے، اور اس نام کے ذریعے کیا کیا رحمتیں ہم نے پائیں، کیا کیا برکتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور مزید کیا کیا اس سے سیکھ کر اپنی عملی زندگی میں لا سکتے ہیں، اس سلسلے میں ہم سنتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ کئی سلسلے نگران شورا مدنی چینل پر فرماتے ہیں، اور جب کسی ٹرانسمیشن کا کسی موضوع کا انتخاب آپ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں یقیناً ان کے ذہن میں ہوتی ہیں، عالمی سطح پر ماشاءاللہ انہیں سنا جاتا ہے۔ حضور اس موضوع کو آپ نے منتخب کیا رحمت للعالمین، آپ کے ذہن میں کیا بیک گراؤنڈ ہے، ہم اپنے ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر آمد کے جو مقاصد ہیں، اگر ان پر پورا ایک سلسلہ ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی، لیکن موضوع کے مطابق میں عرض کروں جو بات چل رہی ہے کہ ایک آمد کا مقصد خود ہی زبان اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو بیان ہوا کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اچھا، تو اب مقصد آمد کا جو مقاصد ہیں، یہ میرا خیال ہے یہ روایت جو میں نے بیان کی ہے یہ بہت مشہور حدیث ہے، اور شاید اس کو سمجھنے میں اتنی دقت نہ ہو۔ تو اب جس محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ایک مقصد یہ بھی بیان ہوا کہ مجھے آلات موسیقی کو اٹس مین میوزیکل انسٹرومنٹ کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو اب ایسا غلام رسول عاشق رسول کیسے میوزک سن سکتا ہے؟ ٹھیک، تو یہ ایک آمد کا مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو اگر ہم کہیں اور جاتے ہیں تو پھر یہ خطرہ اپنی جگہ پر ہے کہ بدنگاہی میں اور موسیقی اور میوزک میں پڑ جانے کا اندیشہ اور خوف رہتا ہے۔ پھر ہر بار ڈیو ٹو اسلام ہو، دین اسلام ہی کے تقاضوں کے اور ان کے احکامات کے مطابق ہو، تو ظاہر ہے کہ اس پر بھی ایک ڈیفینیٹ کلام کیا جا سکتا ہے۔ تو میری تو تمام عاشقان میلاد سے مدنی التجا ہے کہ آپ کا اول اور آپ کا آخر انتخاب صرف مدنی چینل ہونا چاہیے۔ آمد مقصد مصطفیٰ پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد، اس کو مقصد بعثت بھی کہا جاتا ہے، جی، اور یہ خود آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہوئے۔ قرآن کریم نے بھی بیان کیا کہ آقا کی آمد کا مقصد قرآن کریم میں ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ہے نا، یہ سب سارے مقاصد ہیں، اور اس میں سب چیزیں آگئی۔ شروع میں کیا ہے تو اور تمہارے پاس یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں، آیت کا شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اس طرح وہ اور تمہارے پاس رسول آئے، جی، آمد کا مقصد جو بیان ہوا، تو اور تم میں اللہ کے رسول آئے جو تم پر قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ جو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس باعث فیہم رسول، تو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا۔ کمال ہو گیا۔ کیا احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب رسول کو بھیجا، جب رسول کو بھیجا، اور ان کا مقصد انہیں قرآن کریم کی آیتیں تلاوت سناتے ہیں، تلاوت فرماتے ہیں، پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو یہ آگے پورا ایک مضمون ہے، اور کئی مقامات پر ہے الگ الگ انداز سے۔ کیونکہ اشفاق بھائی بات یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ پورا نظام حیات لے کر تشریف لائیں۔ صحیح بات، یہ سمپل سی بات یہ ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، سوشل میڈیا کے اسلام بھائی بھی غور کریں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورا نظام حیات لے کر، زندگی کا پورا نظام لے کر آپ تشریف لائیں، خواہ اس کا تعلق
یعنی اس نظام کا تعلق یا اس شعبے کا تعلق آپ کے گھر بار سے ہو، کاروبار سے ہو، سیاست سے ہو یا سیاحت سے ہو، معاملات سے ہو یا عبادات سے ہو، اخلاق سے ہو یا کردار سے ہو، آپ کی کسی بھی زندگی کے پہلو پر غور، ایون کہ لباس سے ہے، کھانے سے ہے، پینے سے ہے، زندگی کے آپ ہر شعبے کو اگر آپ ڈسکس کریں تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام تر چیزوں کے لیے اور شعبوں اور معاملات کے لیے پورا ایک نظام، پورا ایک طریقہ، پوری ایک تعلیم لے کر تشریف لائے، ٹھیک ہے؟ اور اپنی رحمت سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پیغام کو بڑے کامل اور اکمل انداز میں اپنے ارشادات کے ذریعے بھی اور اپنے کردار کے ذریعے بھی، صحیح، قول و فعل دونوں کے ذریعے آپ نے اپنی امت تک پہنچایا، ٹھیک ہے، اللہ کی مخلوق تک پہنچایا۔ اب جو یہاں جو میں موضوع جو کلوز کروں گا وہ یہ، اس وقت سے لے کر صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس مبارک دور سے لے کر آج تک اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر جس نے بھی اس نظام پاک کو جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے، جس نے بھی اختیار کیا وہ کامیاب ہوا۔ اچھا، یہ مطلب سمجھے کہ یہ بڑا ایک شارٹ میسیج ہے۔ اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک الگ انداز تھا، وہ پورا ایک معاملہ ہی الگ تھا۔ اب جو تقاضے ہیں دور کے، جیسے جیسے دور گزر رہا ہے، اب ایک جدید دور ہے، سائنسی دور ہے، آپ کہہ رہے ہیں ایک میتھڈ آف لائف پورا لے کر آئے، اور وہ الگ انداز تھا۔ اب جو الگ انداز ہے، پہلے مسواک کی جاتی تھی، اب ٹوتھ برش کیا جاتا ہے، تو اب کس طرح سے اس کو رول ماڈل سمجھا جائے اور اس میتھڈ کو اب کیسے ایڈاپٹ کیا جائے؟ میں عرض کرتا ہوں، یہ سوال ذہنوں میں ممکن آ سکتا ہے۔ دیکھیے، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کا جو ایک وقت تھا کہ وہ ایک قوم میں تشریف لائے اور پھر ایک وقت تک ان کا وہ چلتا رہا سلسلہ۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ آخری نبی بن کر تشریف لائے نا، بے شک، اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب اب کسی نبی نے بھی نہیں آنا تو اب کوئی نئی کتاب بھی نہیں آئے گی، صحیح، اب کوئی نئی شریعت بھی نہیں آئے گی، صحیح، اب قیامت تک اس دین نے رہنا ہے صحیح، جس کا نام دین اسلام ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام، دین اسلام ہی ہے۔ اب جب قیامت تک اسی دین نے رہنا ہے، اب حضرت جیسے کہ دیگر انبیاء کرام، تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو اس کے بعد کتابوں میں تحریف آئی، ان کی کتابیں جو ان کے پاس آسمانی کتابیں تھیں ان میں تبدیلی آئی، صحیح، ان کی قوم میں تبدیلی آئی، ان میں اختلاف پیدا ہو گئے، ان میں بڑے بگاڑ پیدا ہو گئے۔ میں اسلامی بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، ابھی روح قبض ہونے جسے موت کہتے ہیں جو وعدہ الہی ہے وہ ابھی آپ پر نہیں آیا۔ یعنی 4 انبیاء کرام علیہ السلام ابھی تک باقاعدہ حیاتی ہیں، 2 آسمانوں پہ 2 زمین پر ہیں۔ تو اس میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ زندہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور قرب قیامت میں آپ دوبارہ آپ کا نزول ہوگا، آپ تشریف لائیں گے اور آپ اپنی جو انجیل مقدس جی، کی تعلیمات لے کر تشریف نہیں لائیں گے، آپ اسی دین اسلام و قرآن کریم کی تعلیمات دیں گے۔ واہ، یہ یاد رکھیے گا، یعنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، جو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ آپ سے پہلے نبی تھے اور نبوت زائل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، نبوت کا زوال ماننا یہ کفر ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو اب وہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے اٹھائے جانے کے بعد جو بگاڑ اور جو خرابیاں پیدا ہوئیں، اب ضرورت تھی کہ کوئی نبی آتے۔ صحیح، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے
جو اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد آپ پر ہی ایمان لانا تھا، بے شک، اور آپ نے ان تمام خرابیوں کو دور کیا، ٹھیک ہے۔ اب کوئی چونکہ قیامت، اب یہ طے ہے کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، صحیح، اب کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، میں نیا آپ کے نبی سوال کی طرف آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی نیا دین نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب جب کوئی نیا دین نہیں آئے گا تو اب جتنی بھی قیامت تک لوگوں میں تبدیلیاں آئیں گی، جتنے بھی معاملات درپیش آئیں گے، ان تمام تر حالات و معاملات کا حل اسلام و دین ہمیں دے چکا ہے۔ اچھا، جی ہاں، دے چکا ہے، قرآن میں اس کا حل موجود ہے، حدیثوں میں اس کا حل موجود ہے، اور اس وقت تک کے واقعات موجود ہیں۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کن حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، صحیح، یہ ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب کیسے عمل ہوگا، کیونکہ اللہ کا یہ جو ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے پیروی ہے، بہترین پیروی، ٹھیک ہے، بہترین پیروی ہے۔ اب یہ کہ ایک مخصوص وقت کے لیے تو حکم نہیں نا، تو قیامت تک کے لیے، ٹھیک ہے۔ صحیح بات، تو سیرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل ہونا، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو نظام میں مبارک لے کر آئے، اس نظام مبارک پر عمل ہونا یہ کبھی بھی ناممکن نہیں ہو سکتا۔ صحیح، ہماری سوچیں بدل سکتی ہیں، احکام وہی ہیں۔ یہ ہوا آپ کے اس سوال کا جواب۔ تو یہ جو موضوع ہے نا، یہ موضوع کی وجہ بھی یہی ہے اشفاق بھائی کہ اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو جو خاص رحمت سے تعلق رکھتے ہیں، اور خاص اس سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی آمد کے بعد جو ایک معاشرے میں جو ایک انقلاب برپا فرمایا، اور جو خاص اس معاشرے میں تبدیلی آئی ہے، جو میں ایڈریس کرنا چاہوں گا، سوسائٹیز میں، معاشرے میں، قوموں میں، مزاج میں، تہذیب میں، کردار میں جو خاص تبدیلی پیدا کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ان خاص تبدیلیوں کا بیان کرنا ہمارے سلسلے کا اصل مقصد ہے۔ خواہ اس کا تعلق وراثت سے ہو، اس کا تعلق بچیاں یا عورتوں سے ہو، یا اس کا تعلق آپ یوں سمجھے کہ غلاموں والے معاملے سے ہو، یا اس کا تعلق آپ شراب سے لے لیں، سود سے لے لیں، آپ اس کا تعلق بدکاری سے لے لیں، یعنی جو اس معاشرے میں چیزیں تھیں اور جنہیں بدقسمتی کے ساتھ برا نہیں سمجھا جاتا تھا، کئی چیزیں ایسی تھی برا نہیں سمجھا جاتا تھا، تو ان تمام تر چیزوں کو کیسے درست کیا گیا۔ تو جب تک ہم ان باتوں کو سمجھ نہیں لیں گے تو ہم یہ کیسے مطلب کہ ہوگا کہ ہم ان چیزوں کو اختیار نہ کریں جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں دیا، اور ہم چاہیں کہ ہمارے میں بہتری آ جائے۔ یعنی اس وقت معاشرے میں بیماری کا رونا لوگ رو رہے ہیں، دوا وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دی ہے۔ معاشرے میں جتنی بیماریاں ہیں نا، ان معاشرتی، انفرادی، اجتماعی امراض کی شفا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس نسخے مبارک میں، جس میں شفا موجود ہے۔ یہ دوا مبارک لیے بغیر ہم چاہیں کہ ہماری یہ بیماریاں معاملہ درست ہو جائیں اور قوم دوبارہ سے عروج پائے، قوم دوبارہ سے ترقی پائے، تو یہ ایک ایسا مطلب کہ خواب ہے شاید جو اس کے بغیر شرمندہ تعبیر نہیں۔ اور وہ نسخہ شریعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، سیرت، اور یہ جو میں نے عرض کیا نا، یہ اصل میں ہمارا جو مقصد ہے، اور جو مسکنسپشنز پیدا ہوئے ہیں اسلام و دین کے غلط فہمیاں ہیں، صحیح فرمایا، انشاءاللہ اس کو دور کرنے کی اور جس خدا نے فرما دیا کہ اس نبی کی زندگی میں بہترین پیروی ہے تمہارے لیے، وہ خدا زیادہ جانتا ہے کہ کب تک ہے۔ جب قیامت تک کے لیے یہ آیت ہے تو ظاہر ہے کہ قیامت تک کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک سیرت ہے وہ قابل عمل ہے، اور اس میں جو معاملات ہے، اس پہ جو بہتری ہے، عزت ہے، وہ دنیا نے دیکھا کہ جب تک مسلمانوں نے اس پہ عمل کیا تو عزتیں پائیں، اور جو ترقیاں تھیں وہ سب کے سامنے ہے۔ اچھا حضور، یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل ہی امت کے لیے رحمت ہے؟ آپ کا جو ایکٹ ہوا، جو لوگوں کے لیے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہیں ہی سراپا رحمت، سراپا رحمت، اور رحمت بھی ایسے کہ بس وہ نا، اپنے کو تو ملی ہے آپ کی رحمت کا حصہ، غیروں کو بھی آپ کی رحمت کا حصہ۔ اچھا، مسلمانوں کے علاوہ بھی حضور کی رحمت سے حصہ پاتے ہیں؟
یعنی سورہ جو 70ویں پارے میں سورہ انبیاء کی جو یہ آیت کریمہ آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سبحان اللہ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو سارے جہانوں کے لیے جو رحمت بنا کر بھیجا. بہت خوبصورت سی بات ہے اشفاق بھائی کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کا حبیب رحمت للعالمین. کیا بات ہے، واہ. جہاں تک مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ کی جو وہ میں نے بڑا پیارا ایک مدنی پھول تھا، اللہ رب العالمین ہے اور آپ رحمت للعالمین ہے. جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے نا، اس چیز کے لیے میرے آقا کی رحمت ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. زبردست. ہاں یہ بس اللہ کرے کہ سمجھے ہر چیز کو جو وجود ہے نا یہ میرے آقا کے واسطے اور وسیلے سے ہے. تو وہ جو شعر ہے نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، واہ. سنائیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور آپ کی بات سے ملتا جلتا شعر اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ پر لکھا ہے نا، لا ورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش یعنی عرش کے رب کی قسم، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت یہ عام ہے، اور جہاں جہاں رب تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، مراد یہ کہ ہر شے پر عام ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے ہر خاص و عام انسان، جنات، فرشتے حصہ پا رہے ہیں. تو یہاں پر صرف مسلمانوں کی تخصیص ہے یا جو کفار ہیں انہیں بھی حضور کی رحمت سے حصہ ملتا ہے؟ تفسیر صلاۃ الجنان میں اس آیت کریمہ کے تحت جو مفتی صاحب نے جو لکھا ہے، جی، یہ میں چاہوں گا کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین اس کو اگر یہ سن لیں، کیونکہ تفسیر کا معاملہ ہے تو تفسیر کے معاملے میں بہت زیادہ اس پہ احتیاط کی حاجت ہے. کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبیوں، رسولوں اور فرشتوں کے لیے رحمتیں، دین دنیا میں رحمتیں، جنات اور انسانوں کے لیے رحمتیں، مومن اور کافر کے لیے رحمتیں، حیوانات اور نباتات اور جمادات کے لیے رحمتیں، درخت، پتھر، سبحان اللہ، جانور. الغرض عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں، صحیح، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سب کے لیے رحمت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ رحمت ہونا عام ہے، ایمان والے کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا. مومن کے لیے تو آپ دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت ہے، صحیح، اور ایمان نہ لایا یعنی جو ایمان نہ لایا اس کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں رحمت ہے. کیسے؟ یعنی کہ غیر مسلم ہے ان کے لیے آپ دنیا میں رحمت ہیں، تو دنیا میں آپ رحمت کیسے ہیں ان کے لیے؟ تو اس کا جواب یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کی بدولت دنیاوی عذاب کو ان کفار سے مؤخر کر دیا گیا، یعنی اس میں دیر کر دی گئی، اور اس سے زمین میں دھسانے کا عذاب، شکلیں بگاڑ دینے کا عذاب اور جڑ سے اکھاڑ دینے کا عذاب اٹھا دیا گیا. صحیح. تو یہ جو نا وہ نا کہ ان پر جب تک
آقا ان میں ہیں۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ہاں ہاں، کہ جب تک حضور ان میں ہیں تو وہ ان پر عذاب اللہ تعالیٰ کیسے فرمائے؟ حالانکہ یہ کفار بداتوار یہ کہتے تھے کہ اگر ایسے تو اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں کیوں نہیں نازل نازل فرماتا؟ کرتا؟ بالکل وہ اللہ فرماتا ہے حبیب میں ان پر عذاب کیسے بھیجوں جبکہ تم ان میں ہو؟ صحیح، تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری پیاری رحمت کا جو حصہ ہے نا، یہ یوں مطلب کہ انہیں بھی مل رہا ہے۔ ہاں یہ ملا ہے، یعنی ان کو بھی ملا ہے۔ اور اب یہ دیکھیے کہ مسلمانوں کو تو اشفاق بھائی رحمت سے حصہ ملا ہی ہے اور مل ہی رہا ہے، بے شک، بلکہ مسلمانوں کے لیے تو یہ نا کہ بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مومنوں پر مطلب آقا کی شان ہے کہ مومنوں پر تو کمال مہربان، دو لفظ مہربان کا لفظ اعلیٰ رؤوف حضرت نے الرحیم، اپنے ترجمے میں استعمال کیا ہے، ترجمہ کنز الایمان میں، کہ مومنوں پر کمال مہربان۔ تو آپ کی مومنوں پر جو رحمت ہے واہ، وہ تو اپنی مثال آپ ہے۔ اب دیکھیں نا کہ مسواک فرض نہ کی، یہ رحمت نہیں تو کیا ہے؟ تہجد فرض نہ ہوئی، یہ رحمت نہیں تو کیا ہے؟ آہا، اس طرح بہت سارے معاملات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے ہیں کہ ہم پر فرض نہ ہوئے۔ حج فرض ایک ہی بار، اب دیکھ حالانکہ سوال ہوا جی، تو مطلب فرمایا کہ مطلب اگر میں کہتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتی ہو، تم ادا نہ کر سکتے، تمہارے لیے مشکل ہو جاتی۔ صحیح، تو یہ رحمت ہی کا حصہ ہے جو مسلمانوں کو نصیب ہوا ہے، ایمان والوں کو نصیب ہوا ہے۔ اور رحمت کا ایک ایسا معاملہ ہے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ یہ لے لو، میرے نام سے لے لو، میں آپ کا قرض ادا کر دوں گا۔ کیونکہ سرکار کی یہ رحمت ہی کے عنوان میں لکھا ہے کہ آقا نہ نہیں فرمایا کرتے تھے، لا نہیں فرماتے، یہ بھی رحمت ہی کے باب میں لکھی گئی ہے روایت۔ سرکار کی رحمت سے یہ بھی ایک حصہ ہے کہ ہمیشہ عطا ہی فرمائے، ہاں ہے نا کہ وہ واہ کیا جود و کرم ہے۔ شہبت، اب آپ بیٹھے واہ، جی، واہ کیا جود و کرم ہے، شہبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے، شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے آقا کی شان ایسی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں کوئی نہیں سنتا ہی نہیں، آقا منع فرماتے نہیں ہے نا، یہ شان ہے۔ اب ایسی آپ دیکھیں یہ آقا کی شان ہے، اور یہ رحمت کا ایک جو سمجھے کہ ایک رحمت کا ایک بہت زبردست ایک وہ اظہار ہے، اظہار ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لفظ استعمال کیا کہ رحمت کا ایک اظہار ہے، اور یہ پورا ایک موضوع ہے، اگر اس پر بات کریں تو دل خوش ہوتا جاتا ہے، آنسو لگتے ہیں کہ ہمارے آقا کتنے کریم ہیں، کبھی منع نہیں کیا۔ تو ان کو بھی منع نہیں کیا، جب لینے آئے فرمایا کہ لے لو، قرضہ میں دے دوں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں حاضر تھے، عرض کی کہ آپ مطلب اس چیز کے تو پابند نہیں ہیں کہ آپ یوں کر رہے ہیں، اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ بات جب فاروق اعظم نے عرض کی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بات ناگوار گزری، اچھا، ہاں ناگوار گزری۔ اس پر ایک انصار صحابی تھے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ تقسیم فرماتے رہیں، اور وہ عرش کا جو رب ہے نا اس کی بارگاہ سے کمی کا تو خوف ہی نہیں ہے، صحیح، تو آپ تقسیم فرماتے رہیں۔ انصار صحابی کا یہ اس طرح کا جملہ سن کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تبسم ظاہر ہو گیا، یعنی آپ مسکرانے لگے، یعنی اچھی لگی بات ان کی نا۔ صحیح، تو یہ اب آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور کچھ چیز کا ڈیمانڈ کرتا ہے، مانگتا ہے کہ مجھے چاہیے، اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرمائے کہ تم لے لو بازار سے، اور قرضہ میں دیتے بھی ہیں، خود بھی کہ دیں خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ یہاں تو لینے والا دعائیں دیتا ہے نا، وہاں تو دعائیں بھی ہیں اور عطائیں بھی ہیں۔ وہ کیا ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہے منگتوں کا بھلا ہو۔ اب آپ بیٹھے تو پھر شعر بھی تو یاد آتے رہیں گے نا، ایک شعر یاد آ رہا ہے،
آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا فیض تیرا۔ ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا۔ اب آپ ساتھ بیٹھے میں دیتا رہوں گا، اب آپ مقابلہ ہے دوسرے یہاں انشاءاللہ۔ کے۔ فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، کہ آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا، جود شاہ کوثر اپنے پیاسوں کا جویا ہے آپ، کیا عجب اڑ کر جو ہاتھ آئے پیالی ہاتھ میں، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ یہ کیا تجسس ہے؟ فیض ہے کیا یا شہ تسنیم یا شہ تسنیم نرالا تیرا۔ نرالا تھے۔ آپ کا یہ جو فیض ہے نا، آپ کا یہ جو کرم ہے، یہ ایسا نرالا ہے۔ کیسا نرالا ہے؟ آپ پیاسوں کے تجسس میں دریا تیرا، یعنی پیاسا جو ہے نا یہ دریا ڈھونڈتا ہے، پانی ڈھونڈتا ہے، مگر آقا آپ کا فیض کا دریا کا کرم ایسا نرالا ہے، یعنی میں کہوں کہ آپ کی رحمت کیسی ہے۔ واہ، ہمارا تو موضوع رحمت للعالمین ہے نا، آقا ایسے رحمت للعالمین ہے کہ آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، کہ پیاسا پانی ڈھونڈتا ہے مگر آپ کا فیض کا دریا ایسا ہے جو پیاسوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ کمال ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اس کو اگر یوں بھی تعبیر کریں کہ کبھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کر کے نیکی کی دعوت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، کبھی طائف میں جا رہے ہیں، ستایا جا رہا ہے، اتنا ستایا جا رہا ہے کہ خون اقدس جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی شفقتیں ہیں، مہربانیاں ہیں، نیکی کی دعوت ہے، تو یہ پیاسوں کے تجسس میں دریا نہیں؟ پیاسوں کے تجسس، رحمت کا یہ کتنا بڑا ایک، آپ دیکھیں یہ رحمت العالمین جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، ابھی تو ہم فی الحال رحمت العالمین کے موضوع پر ہیں، بالکل، جو دیگر جو ہمارے موضوعات ابھی تو ہم نے اس کو لیا نہیں ہے۔ تو یعنی وہ طائف کے میدان میں وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے زیادتی کی، اور فرشتے آ کر جب عرض کرتا ہے کہ آقا آپ فرمائیں تو ان پہاڑوں کا آپس میں مطلب ان کے پہاڑ ان پہ گرا دیے جاتے ہیں، یہ ختم ہو جاتے ہیں، بالکل، مگر میرے آقا رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، آپ نے ان کے لیے بد دعا نہ فرمائی، کیونکہ ایک بڑی خوبصورت بات یہ بھی ظاہر فرمائی، اشار فرمایا کہ ان کے بعد والے مجھے پہچانیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز ہے، یہ جو رحمت کا جو انداز ہے، یہ نہ صرف اپنوں کے لیے تو تھا ہی تھا، جیسے میں نے چند ایک آپ کو مدنی پھول بیان کے، بلکہ بڑی خوبصورت میں چند ایک حدیث ہے، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ ارشاد فرمایا، میں رحمت ہوں، میں وہ رحمت ہوں، خود فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میں وہ رحمت ہوں تو اللہ نے اپنی مخلوق کو بطور تحفہ عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، میں وہ رحمت ہوں جو اللہ نے بطور تحفہ تحفہ اپنی مخلوق کو عطا فرمایا۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ تحفہ جس پر آپ کا کرم ہوگا، حسن ولادت سرکار سے ہوا ظاہر، میرے خدا کو بھی پیاری ہے 12ویں تاریخ ہے۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی جو تاریخ ہے وہ 12ویں تاریخ ہے، الحمدللہ۔ اچھا، طائف کی بات چلی، طائف میں جو معاملات ہوئے وہ ظاہر ہے کہ ایک دور تھا، بڑا کٹھن دور، اور وہ جو دن تھا جس کے بارے میں خود ارشاد فرمایا کہ مجھ پر احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن جو تھا وہ طائف کا دن، ایک اکیلے تنے تنہا اور نیکی کی دعوت کی راہ میں وہ تکلیفیں اٹھائیں اور بد دعا تک نہ دیں۔ یہاں پر ایک برداشت کا مادہ بھی نظر آتا ہے جو آج عدم برداشت بڑھتا جا رہا ہے، جو ٹالرنس ہے پیارے آقا علیہ السلام کی ذات میں، یہ بھی ایک رحمت کا حصہ ہے۔ جو پیارے آقا کی برداشتی کوئی آتا ہے اور گردن مبارک پر چادر جو ہے وہ کھینچ لیتا ہے، پھر سوال کرتا ہے، اسے بھی عطا فرماتے ہیں۔
دشمنوں کو بھی جو نوازنے کا سلسلہ اور ان کے ساتھ بھی ٹالرنس کا جو سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں ملتا ہے، اس پر کیا فرمائیں گے؟ میں اس پر آپ کو کچھ اس طرح کی حدیثیں ہیں میرے پاس جس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص ان موضوع سے بھی ہے جو ابھی آپ نے جو بیان کیا ہے، کہ اس کو اب یوں دیکھیں کہ از ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ فطرتاً بدگو تھے، یعنی کوئی ایسی بات بری بات کہنے والے نہیں تھے، نہ تکلفاً بدگوئی کرتے تھے۔ اس کو تھوڑا واضح کر دیں، کیا تکلفاً اور فطرتاً میں کیا فرق ہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی، اگر میں اس کو میں کیسے اس کی شرح بیان کروں، میں اس کی شرح کے طور پر تو نہیں، عام اخلاق کریمہ کے طور پر جو میں نے پڑھا ہے نا اس کے متعلق میں عرض کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ میری طبیعت میں مسکرانا نہیں ہے۔ اچھا، زبردستی مسکرا، میری طبیعت میں مطلب یوں آپ کو وہ مہمان نوازی نہیں ہے، میری طبیعت میں ستھری گفتگو کرنا نہیں ہے، لیکن اب آپ آئی گئے ہیں تو اب کچھ کہتے ہیں نا کہ اب تکلفاً یا بادلے نہ خواستہ مروتاً میں مسکراؤں گا بھی اور میں تھوڑا سا یوں بھی کروں گا، بھی کروں گا، بس جانے کی دیر ہے آپ کے۔ تو یہ سب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اخلاق کریمہ تھے نا، یہ ایسے تھے کہ یہ خود یہ عادت مبارکہ تھے، واہ، یعنی یہ تکلف سے نہیں کیا جاتا تھا، صحیح، نیچرل تھا وہ سب۔ یہ ہر چیز یہ مطلب یہ فطرت کا حصہ تھا، واہ سبحان اللہ، کہ فطرتاً ایک شخص ایسا ہو، بائی نیچر صحیح، ایک پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ مطلب کہ وہ ہے ہی اسی طرح کی پرسنالٹی۔ تو نہ تو ایک جو انداز مبارک تھا نا وہ بالکل سیم تھا، یعنی تکلف نہیں کرنا پڑتا بناوٹ تھا، نہیں تھی کوئی، ہاں کہ ہاں یہ چیز نہیں تھی۔ تو یہ تو اب حدیث سناتا ہوں، جی جی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کہ تکلفاً بھی بدگوئی نہیں فرمایا کرتے تھے، اور نہ بازاروں میں بلند آواز سے بات کرتے تھے، یہ بھی سیرت پاک۔ اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، آپ نے جو کہا نا برداشت، جی جی، تو میں نے کہا کچھ روایتیں ہیں صحیح، یہ اس موضوع سے متعلق ساتھ میں لایا تھا سلسلے میں۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، لیکن معاف کر دیتے تھے اور درگزر فرماتے تھے۔ سبحان، یہ روایت کون بیان کر رہا ہے؟ ام المومنین سبحان، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واہ، میں اس طرح کی روایتوں پر بالخصوص اس بات پر غور کرتا ہوں پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں۔ چلو دوسری روایت بھی سنا دو، وہ بھی ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے، اور بیان کرتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاد کے سوا کبھی کسی کو نہیں مارا، نہ کبھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا اور نہ کبھی کسی خادم کو مارا۔ اب جیسے یہ جو میں نے دو حدیثیں بیان کی، دیکھیں دونوں حدیثوں کی بیان کرنے والی ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، بیوی کہتے ہیں ہم اس کو نا، وائف۔ اب زوجہ، وائف، بیوی جو ہماری امی جان ہے، ہمارے ام المومنین ہیں، وہ بیان کر رہی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا کردار مبارک کتنا پیارا تھا، کہ آپ مطلب برا کلام نہیں فرماتے تھے، اور تکلفاً بھی نہیں، مطلب بالکل آپ کی طبیعت میں ہی خوبصورت کلام کرنا تھا، پیارا کلام کرنا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ معاف کر دیتے تھے، درگزر فرماتے تھے، آپ بدلہ نہیں لیتے تھے، جہاد کے سوا کسی کو بھی نہیں مارا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، خادم کو بھی نہیں، نہ خادم کو مارا نہ عورتوں کو مارا۔ اب آپ غور کریں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ آج جو میں نے یہ دو حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور ہم اس دونوں حدیثوں کو ایک بار پھر میں آپ کے سامنے یہ دو حدیثیں بیان کرتا ہوں، اور اس نیت کے ساتھ بھی سنیں کہ ہم مطلب کہ اس پر عمل کریں گے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بازاروں میں
بلند آواز سے بات نہیں فرمایا کرتے تھے. ہم بازاروں میں جو چیخ چیخ کر باتیں کرتے ہیں, چیختے ہیں بازاروں میں, پلیز سمجھنے کی کوشش کریں جو میں عرض کر رہا ہوں. میں محض ہم بیان نہ کریں, ہمارا سلسلے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ان عادات مبارکہ جو بیان کی جائیں انہیں ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, اپنے کردار کا حصہ بنائیں, ہم بدلاؤ لائیں, چینج لائیں, اپنے گھر میں, اپنے کردار میں, اپنے معاشرے میں چینج لائیں. یہ ہمارے سلسلے کا بہت بنیادی مقصد ہے. اور چاہے اس کا چینجز کا تعلق صرف پاکستان سے نہیں ہے. امریکہ میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ دیکھیں کہ امریکہ میں رہنے والا جو مسلمان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنے گھر کو اور اپنے معاملات کو دیکھتا ہوگا, وہ بالکل الگ سے انوکھا ہوگا اور اس کو اللہ کی رحمت سے بڑی عزت حاصل ہوگی. چاہے وہ یو کے میں ہو, یورپ میں ہو, آپ ہند میں ہیں, بنگلہ دیش میں, کہ پاکستان میں ہیں, یا عرب دنیا میں کہیں بھی ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان رحمت بھری اداؤں سے ہمیں بھی حصہ لینا چاہیے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بازار میں بلند آواز سے آپ بات نہیں فرمایا کرتے تھے, اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے. یہ یاد رکھیے گا, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم برائی کا بدلہ برائی سے. ہمارے ساتھ جب کوئی برائی کرتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے اور بدلہ لیتے, انتقام لیتے. نہ انتقام نہ لیں, کیونکہ دوسری روایت میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ کسی کو نہیں مارا, یعنی سوائے جہاد کے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں مارا, نہ کبھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا, اور نہ کبھی کسی خادم کو مارا. ملازم لے لیں, اپنے نوکر لے لیں, اپنے غلام لے لیں, خادم لے لیں, ملازم لے لیں. اب ہم مرد کہلائیں اور عورتوں کو ماریں. ہے کئی قوموں میں, کئی قبیلوں میں پڑھا لکھا بھی بات طبقہ کہلانے والا یہ بھی کرتا ہے. عورتوں کو مرد عورت کو کیسے مارے گا؟ جو سختی کی اجازت شوہر کو اپنی بیوی کے لیے اور باپ کو اپنی بیٹی کے لیے, اس کو وہ بہت لمیٹڈ ہے اور اس کو الگ سے بیان کیا گیا ہے. لیکن یہ بال پکڑ کر جو مارتے ہیں, تھپڑے مارتے ہیں, سر پر چہرے پر تھپڑے مارتے ہیں, اور بعض ایسے لوگ ظالم ہیں کہ بیچاری عورتوں کے ناک کان کاٹتے ہیں, مسئلہ کرتے ہیں. یہ حرام ہے. چہرے پر مارنا بھی حرام ہے, سر پر مارنا بھی حرام ہے. اور عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی اور ظلم اللہ کی پناہ. اور پھر برائی کا بدلہ برائی سے دینے کی ہماری عادت ہے. اللہ اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاف و درگزر فرماتے تھے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی پوچھا گیا آقا کے اخلاق کریمہ کے بارے میں, تو فرمایا کیا تو نے قرآن نہ پڑھا؟ یعنی قرآن کے اخلاق تھے, جو قرآن نے جو اخلاق بیان کیے نا وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت تھی. سورہ مومنون کی ابتدائی 10 سے 11 آیات جو ہیں یہ میرے آقا کی سیرت تھی. ٹھیک ہے. اچھا, قرآن آقا کے اخلاق ہے. قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن, اور برائی کو بھلائی سے ٹال. اور سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. ہم برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے عادی ہیں. جیسے ہمارے اشفاق بھائی نے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے سوال کیا کہ بلکہ خود ایک مدنی پھول دیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کے عنوان میں برداشت کو باقاعدہ, یہ برداشت ایک چیز ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جہاں جہاں زیادتی ہوئی بلکہ بڑا عجیب سلوک کیا گیا, لیکن میرے آقا برداشت فرماتے تھے. حلم تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. آج ہماری سوسائٹی کے اندر برداشت نہیں ہے. میرے آقا کی رحمت کا حصہ یہ ملا ہے, آپ کی امت کو ملا ہے. آج ہم برداشت پر اپنے آپ کو ذرا غور کریں. اور یہ گھر میں اگر اللہ نہ کرے کسی کی اس طرح اپنی عورتوں کو مارنے کی عادت ہے, ظلم کرنے کی عادت ہے, ملازم خادم کو نوکروں کو مارتے ہیں, بعض بڑے مطلب زمیندار اور ٹھیکیدار ٹائپ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, یہ اپنے غریب ہاری کسان اور اس طرح کے مزدوروں پر ظلم کرتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, زیادتیاں کرتے ہیں. بعض اوقات اخبارات میں آتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جیلیں برآمد ہو جاتی ہیں, زیادتیاں کرتے ہیں. خدا سے ڈرتے نہیں آپ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی عورت کو نہیں مارا,
کسی خادم کو نہیں مارا، واہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. میرے آقا کی یہ رحمت بڑی ادا ہے، آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، آپ نے معاف فرمایا، آپ نے برائی کا بدلہ برائی سے کبھی بھی نہیں لیا، معافی و درگزر آپ کی عادت کریمہ تھی. تو یہ جو ہمارا موضوع ہے نا رحمت للعالمین، آج اس موضوع کو واقعی ہم بہت سوچا تھا ہم نے، اس پر بہت ضرورت ہے آج ہماری سوسائٹی کو. ارے پڑھے لکھے لوگ بھی ظلم کرتے ہیں، عام آدمی کو بھی بعضوں کا ظلم کرتے تھے، یعنی اتنے ظلم پر آ جاتے ہیں کہ جانوروں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی اپنے جانوروں پر ظلم کرتے ہیں. جو عموماً گدھا گاڑی چلاتے ہیں نا، آپ دیکھیں یہ مارتے ہیں اپنے گدھوں کو، کھوتے جس کو ہم کہتے ہیں. بلکہ جو ریس لگاتے ہیں نا گدھوں کی، ان کے جو گدھے گاڑی میں جو بندھے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں پیچھے زخم ہوتے ہیں، اور ان کے پاس نوکیلا ٹین کا ڈبہ ہوتا ہے، وہ اس کے زخم کو چبوتے ہیں، جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ دوڑتا ہے. اللہ اللہ. اچھا ٹھیک ہے، یہ کتنی تکلیف ہے. آپ کے کسی زخم پر کوئی اللہ نہ کرے کوئی سی چیز لگ جائے تو آپ کو پتا چلے کہ درد کس کو کہتے ہیں. پھر یہ کیا کرتے ہیں، پھر یہ اس ڈبے کے اندر انہوں نے پتھر ڈالے ہوتے کنکر، اور اس سے ٹھک ٹھک زور سے ہلاتے ہیں، تو گدھا ڈرتا ہے کہ یہ دوبارہ مجھے اذیت پہنچائے گا. یعنی کہ جانور پر یہ جو بلا اجازت شرعی ظلم کرتے یہ بھی حرام ہے. اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحمت کا اگر میں بیان کروں نا پیارے اسلامی بھائیوں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی عمل میں مصروف تھے، تو اس کے بعد ایک اونٹ آپ کے پاس آیا. اونٹ رو رہا ہے، اونٹ رو رہا تھا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ فریاد کر رہا تھا. راوی کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں کہ راوی کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی فریاد سن کر آپ بھی رونے لگے. وہ جانور کی فریاد سن کر سرکار رونے لگے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے. جب مالک حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے بھی فریاد کی ہے کہ تم اس سے اتنا کام لیتے ہو کہ یہ تھک جاتا ہے. بلکہ روایت کے میں آپ کو وہ لفظ بتاؤں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ اس کو تم بھوکا رکھتے ہو اور کام لے لے کر اس کو تھکا دیتے ہو. اس نے مجھ سے شکایت کی ہے. جانور کی شکایت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنا کرتے تھے، اور اس معاملے میں پھر آپ انہیں اس معاملے میں ہدایت عطا فرماتے تھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. سبحان اللہ. یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، اللہ اللہ خود فرماتے میں صرف رحمت ہوں، میرے آقا فرماتے میں صرف رحمت ہوں، اللہ کی طرف سے ہدایت. سبحان اللہ. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اور اونٹ کی بھی شکایت تھی. اسی طرح ایک پرندے نے شکایت کی، اس کے وہ بچے چوزے وہ لے گئے، چڑیا. اور وہ اس سے شکایت کی. آقا نے فرمایا اس کو واپس کر دو. ہرنی فریاد کرنا. ہرنی فریاد کر رہی ہے، اونٹ فریاد کر رہے ہیں، سبحان اللہ. پرندے فریاد کر رہے ہیں. یعنی جانوروں کو بھی رحمت سے حصہ ملا. درخت جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سے اپنا ٹیک مبارک لگاتے تھے، واہ. جب آپ کے لیے ممبر تیار کیا گیا اور آپ اس پہ جلوہ فرما ہوئے، تو وہ آقا کی جدائی میں رونے لگا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت سے اس سوکھے تنے کو بھی حصہ ملا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ خود سوچئے کہ یہ کفار کا، جیسے میں نے خود بیان کر دیا، غیر مسلموں کو کہ ان سے عذاب مؤخر ہوا، اور ان کے لیے بھی رحمت کا حصہ، جو ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کیا. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ رحمت للعالمین ہیں. آپ رحمت بن کر آئیں.
ہم بیان کرتے میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، آپ رحمت بن کر آئے ہیں، مگر اے عاشقان میلاد ہمارے اندر رحمت کا جذبہ کہاں ہے؟ رحم کا جذبہ کہاں ہے؟ معافی کا جذبہ کہاں ہے؟ درگزر کا جذبہ کہاں ہے؟ مار دھار، لڑائی جھگڑا، توڑ پھوڑ، یہ ہمارا حال ہے۔ ہم سے ہمارا پڑوسی امن میں نہیں ہے، ہم سے ہمارے گھر والے امن میں نہیں ہیں۔ تو مہربانی کریں، یہ جو ایک مجموعی طور پر ایک رحمت کے عنوان پر، رحمت للعالمین کا جو ہمارا عنوان ہے، رحمت للعالمین کیا، صحیح فرمایا۔ اور اس رحمت للعالمین کے حوالے سے کیا کیا اس میں مدنی پھول آپ نے ایک پورا اسکیچ کھینچا، اب ہمارا تقابل اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال کا اخلاق۔ یہ اشفاق بھائی، یہ دعوت اسلامی کا ترہ امتیاز ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ جو تبدیلی والا جو انداز ہے نا، جو آپ اور ہم جو بدلتے دیکھتے ہیں لوگوں کو، دعوت اسلامی کا انداز یہ ہے کہ محض آیت، روایت اور حکایت، یہ صرف بیان نہیں کی جاتی، اس سے نکلنے والے اسباق، مقصد اور اس سے کیا ہدایت ملی، یہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور پھر ہمیں موقع دیا جاتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہونے والے بیانات اور یہ سلسلوں کے ذریعے کہ ہم اس پر سوچیں، غور کریں۔ صحیح، یہ دعوت اسلامی کی خصوصیت ہے۔ یعنی ہمارے جیسے اجتماعات ہوتے ہیں نا، تو اجتماعات میں آنے والے کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جیسے آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم رحمت کے موضوع پر جیسے کہ ہم عرض کر رہے ہیں، تو اب اس میں یہ جیسے میں نے آپ کو 2-3 روایتیں بیان کی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یقیناً فضائل، بے شک، آپ کی خصوصیات، یہ اس کا بیان۔ لیکن رحمت کیا؟ عام مسلمانوں کے لیے رحمت کیا ہے، جانوروں کے لیے رحمت کیا ہے، نباتات کے لیے، جمادات کے لیے رحمت کے، جس کا میں نے بھی اپنا حق ہے، جنان سے بیان کیا۔ جی جی۔ اسی طرح کفار کے حوالے سے رحمت کا جو موضوع تھا، اس سے کیا مراد ہے۔ اسی طرح یہ اپنے، بلکہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو اگر اس میں مثال کے طور پر کوئی وہ نہ ہو مغالطہ یا کوئی سی غلط فہمی نہ ہو، تو باقاعدہ اس کے اوپر جو وہ کیا کہتے ہیں روایت ہے، وہ روایت میں بیان کر دیتا ہوں، جس کا میں نے بھی کچھ حصہ بیان بھی کیا، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، مشرکین کے خلاف دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے اس سے پہلے میں نے ایک بیان کیا، یہ پوری حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت لکھ دی جاتی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا، اس کو دنیا میں زمین میں دھسانے اور اس پر پتھر برسانے کے اس عذاب سے محفوظ رکھا جاتا ہے جس عذاب میں پہلی امتیں مبتلا ہوتی رہی ہیں۔ یہ میرے آقا کی رحمت سے ان کو حصہ ملا ہے۔ یہ ہے رحمت للعالمین، سارے جہان کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، ایش جاوید مبارک تجھے شہدائی یہ دوست۔ اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات فرما رہے کہ مسلمانوں تمہارے لیے، ایسے آپ ایسے ہی پڑھو گے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شہدائی دوست، عیش جاوید مبارک تجھے
شیدا یہ دوست. تو کیا بات ہے، مسلمانوں کو تو خوش ہونا چاہیے اس رحمت پر، اور اسی وجہ سے ہم میلاد مناتے ہیں الحمدللہ. رحمت للعالمین تیری دہائی تب گیا، رحمت للعالمین تیری دہائی تب گیا، اب تو مولا بے ترا سر پر گناہ کا بار ہے، اب تو مولا بے طرح سر پر گناہ کا بار ہے. بازاروں میں اونچی اونچی آوازوں سے باتیں کرنا، چیخنا چلانا، اس اللہ نہ کرے اگر کسی میں یہ عادت ہو، برائی کا بدلہ برائی سے لینا، اور معافی اور درگزر، یعنی جانے دو یار، چھوڑ دو، چاہے یار معاف کیا، جاؤ معاف کیا، چھوڑ دو، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. یہ مزاج اگر نہیں ہے تو اس مزاج کو لینا. اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ کسی کے اندر بھی عورت پر مارنے کی خدا نہ خواستہ اگر عادت ہے، اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ شوہر بیوی کو مارتا ہو، بعض اوقات بدبخت قسم کی اولاد ہے جو ماں باپ کو بھی مارتی ہے، کم ہوگی لیکن ایسے بدبخت بھی ہمارے معاشرے میں ہیں جو ماں باپ کو بھی مارتے ہیں، یا ماں کو ماریں گے باپ کو ماریں گے. پھر ایسے انتہائی میں کہوں گا بے شرم اور بے غیرت قسم کے بھائی ہیں جو بہنوں کو مارتے ہیں. اللہ کی پناہ، یہ بالکل یہ درست نہیں ہے. پھر وہ شوہر جو اپنی مردانگی کے گھمنڈ میں آ کر اپنی عورتوں پر زیادتی کرتے اور انہیں بلا اجازت شرعی وہ مارتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. تو اگر خدا نہ خواستہ کسی میں یہ چیزیں ہیں، خادموں کو، غلاموں کو، نوکر چاکر کو مارنے پیٹنے کی عادت ہو، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی اگر غیر شرعی طور پر مارنے کی عادت ہے، اگر ہے کسی میں، ہوتی ہے بعض اوقات ایسے سر پھیرے ہوتے ہیں عجیب و غریب قسم کا، مطلب کہ وہ ہوتا ہے فوراً کا شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے، فوراً اسپارکنگ ہو جاتی ہے، ان کا بلب شارٹ آ جاتا ہے، تھوڑی سی بات ہوتی ہے ہاتھ اٹھ جاتا، تھوڑی سی بات ہوتی ہے ہاتھ اٹھ جاتا ہے، ڈنڈا اٹھا کر ماریں گے، ہاتھ اٹھا کر ماریں گے، لات مار دیں گے، کوئی چیز پڑی کو تو اٹھا کر پھینک کر ماریں گے. عجیب و غریب مزاج ہوتا ہے. اچھا نارمل آدمی پاگلوں والی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے اور گھر میں دہشت پھیلی ہوئی ہوتی ہے، خوف پھیلا ہوا ہوتا ہے. اچھا ایسو کے محلے میں بھی خوف و دہشت ہوتی ہے، زمینوں پر بھی ان کی خوف و دہشت ہوتی ہے، ان کے ساتھ کام کرنے والے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں. ایسا عجیب و غریب قسم کا کوئی سر پھرا سا کوئی ظالم قسم کا آدمی ہوتا ہے. یہ اللہ کی پناہ. اگر خدا نہ خواستہ کسی میں ایسی عادت ہے تو آج یہ اور اس طرح کی جو بھی بری عادتیں اللہ نہ کرے ہم پال کر بیٹھے ہیں، آج نیت کر لے کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنی عادتوں کو اچھا کریں گے اور بری عادتیں نکالیں گے. نیت کرے ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ اچھی طرح نیت کرے، ذہن بنا کر نیت کرے، توجہ کر کے نیت کرے گے. نہیں یار بات صحیح ہے، یہ یار میں انسان ہوں، انسانوں میں رہ رہا ہوں تو انسانیت کے ساتھ رہوں. انسان ہوں، انسانوں میں رہ رہا ہوں، انسانیت کے ساتھ رہوں. انسانوں میں رہ کر انسان ہو کر حیوانیت والا انداز کیوں اختیار کروں؟ اس کو تو شرم آنی چاہیے. تو یہ بس اللہ ہمارے دل میں رحم ڈال دے. جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. خدا نہ کہتا کہ یہی عادت، اسی طرح کی عادتیں چیخنے چلانے کی، بلڈنگوں میں چیختی ہیں چلاتی ہیں، پڑوسیوں پر چیختی چلاتی ہیں، کام والیوں پر چیختی چلاتی ہیں. اور پھر جی ہاں معذرت کے ساتھ ایسی عورتوں کے بارے میں سنا ہے، کالیں بھی آئی ہیں ہمیں، جو اپنے شوہروں کو مارتی ہیں، ہاتھ اٹھاتی ہیں. یعنی بچوں کو پر بھی جو مطلب کہ سختی کرنی ہے، اس کا بھی ایک طریقہ کار بیان کیا گیا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ ایسی عورتیں بھی ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عادتیں درست کریں. یعنی کہ سرکار فرماتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ، عائشہ نرمی اختیار کرو. یعنی نرمی کا ہونا ہے نا، یہ بہت ضروری ہے.
تو رحم کریں، اپنے اندر رحم پیدا کریں، اور چیخنا چلانا، یہ یعنی جو بھی ہو، ایسا بھائی ہے، ایسی بہن ہے، ایسی ماں ہے، ایسی بیوی ہے، ایسا شوہر ہے، ایسا باپ ہے کہ جس کا میں نے بیان کیا، اگر ایسی عادتیں کسی میں بھی ہیں، چاہے وہ مفیدان مدینہ میں یا مدنی چینل پہ، سوشل میڈیا پر ہیں، فی الفور اپنی عادتوں کو درست کریں۔ اگر ایسی کو اللہ نہ کرے ذہنی بیماری ہے تو اس کا علاج کرائیں، اس کا علاج کرائیں۔ اور اگر واقعی ایسا ہے کہ لوگوں کو اذیت و تکلیف دینے سے باز نہیں آتے تو پھر ایسا کام نہ لیں اپنے ذمہ جس سے لوگوں کو اذیت و تکلیف ہوتی ہو۔ اللہ نصیب کرے اور ہمیں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا حصہ اور فیضان عطا فرمائے۔ آپ نے کہا بیماری ہے، اس کا علاج کرائیں، تو یہ بیماری نہیں، بعض اوقات ہوتی ہے، اچھا، نہیں، لوگ مطلب کہ وہ شارٹ ٹیمپر ہوتے ہیں اس کا بھی علاج ہوتا ہے؟ اور فوراً مطلب گرم ہو جاتے ہیں، تو بعض اوقات کہتے ہیں بلڈ پریشر ہے یا یہ ہے وہ اس طرح، تو علاج کرائیں۔ اچھا، جب رہنا ہی لوگوں میں ہے، صحیح ہے، اور اچھا گھر میں بھی رہنا ہے، تو گھر میں کون سا بندہ چار دیواری کے اندر رہتا ہے؟ صحیح، انسان ہی ہے وہاں بھی۔ ہاں، اچھا اب ایسا نہیں دیکھا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور اس کا غصہ آ گیا تو اس نے دیوار پر سر دے مارا اور لوٹ پوٹ ہو گیا اور یہ سب ہو گیا۔ یہ غصہ نکالتے بھی بندوں پر ہی ہے، سامنے کوئی انسان ہی ہونا چاہیے جس پر ان کا غصہ نکلتا ہے۔ بعض لوگ چیزوں پہ بھی نکالتے ہیں، لیکن وہ انسان وجہ بنتے ہیں۔ ہاں، وہ اچھا انسان، اچھا اس کو کرنی کچھ نہیں سکتا تو ٹیبل توڑ دے گا، گلاس توڑ دے گا، یہ سب کریں گے۔ اچھا خاصا نارمل آدمی نارمل قسم کا ہو جاتا ہے، گھر میں خوف پھیل جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے کہا رحم پیدا کریں، تو کون ہے جو کہے گا کہ میرے دل میں رحم نہیں ہے؟ میں تو بڑا رحم دل ہوں۔ عادت اس کا کیسے جج کرے کہ میں رحم دل ہوں یا نہیں ہوں؟ سرکار کی سیرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سامنے رکھے نا، اچھا، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا انداز کیا تھا، تو وہ انشاءاللہ اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا انداز کتنا خوبصورت تھا کہ اگر کوئی مطلب کہ آقا سے عرض کرتا نا، آقا آپ کو بات کرنی ہے، ہاتھ پکڑتا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بولو کہاں بیٹھنا ہے، اچھا، کہاں بیٹھنا ہے۔ یار یہ آقا کی رحمت تھی، کمال۔ سرکار کی رحمت۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز، بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، میرے آقا نے سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دو سورتیں فجر کی نماز میں پڑھائیں اور نماز مختصر ہو گئی تاکہ اس کے بچے کو جو تشویش ہو رہی ہے، اس کی ماں اس کے بچے کے پاس چلی جائے۔ یہ سب رحمت نہیں تو کیا ہے؟ صحیح، یہ چیزیں ہیں۔ یعنی ایک شخص نے دیکھا کہ کتا پیاسا ہے، اس کو پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کے لیے مغفرت کی بشارت ہو گئی۔ یہ رحمت ہے کہ آپ کو جانور پر بھی رحم آتا ہے، یعنی کہ مطلب جانور پر رحم آئے۔ میں نے جیسا کہا لوگوں تو مطلب اپنے پالتو جانور گدھا جس کے ذریعے کما رہے ہوتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اپنے سواریوں کو مارتے، عقل کام نہیں کرتے۔ اسلام کا کتنا پیارا اصول اور پیارے آقا کی مبارک سیرت سے آپ نے کئی واقعات بھی بیان فرمائے، اور بھی کئی ہیں بکری پر رحم کرنے کے حوالے سے، اور ایک صحابی نے جیسے عرض کیا مجھے رحم آتا ہے، تو اس کو اپریشیٹ کیا کہ اچھی بات ہے، رحم آتا ہے۔ تو یہ اسلام ہے۔ بعض لوگوں کو یہ سینس ہی نہیں ہوتا، احساس ہی نہیں ہوتا کہ جانور پر بھی کچھ ظلم ہو سکتا ہے۔ بس ظلم تو انسان پہ ہو سکتا ہے، ظالم جانور ہے تو جیسے ہمارے بقرہ عید کے اندر جانور ذبح کرنے کے بعد پھر اس کے اندر چھورا گھونپے، اس کو ٹھنڈا نہیں، یہ سب مطلب یہ رحم نہیں ہے۔ یعنی رحم یہ ہے کہ جو ایک شریعت نے جانور کے ذبح کرنے کا جو ایک طریقہ بتا کر دیا، آپ اس کو ٹھنڈا ہونے دیں، صحیح، اس کو تکلیف نہ دیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر ہم اس کو اگر ڈسکشن میں لیں تو پتہ چلے کہ رحم ہے کیا، رحمت ہے کیا، ظلم ہے کیا، اور مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔